ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یعنی یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ومن آیاتی ہی میں سے کہا ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے بیویاں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اور کسی جنس سے ہوتی تو آپ کے اندر ایک انسیت پیدا نہیں ہو سکتی تھی، یعنی انسان میں سے ہی ہے اور اپنی جیسی مخلوق ہی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک تو بات یہ ہے کہ مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر ان کی پسلی سے ہی انہی کے جسم سے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا۔ اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نہیں یہ کیا ہوتا ہے ایک جان دو جسم، اس طرح والا کیا ایک طرح محاورہ کچھ بولا جاتا ہے نا، اور حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب دو لوگ میاں بیوی کے رشتے میں بن جاتے ہیں نا، تو وہ ان کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہے نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے وہ ان کو محسوس خود بھی ہوتا ہے کہ ہم ہے نا یعنی وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو جوڑے ہیں نا، یہ جوڑے بھی ڈیفائن ہیں اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں باپ ڈیفائن ہیں تو جوڑے بھی ڈیفائن ہیں۔ ہم اپنی سی کوششیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں اکثر و بیشتر یہ نہیں لگتا کہ بعض اوقات یہ بھی جیسے تقدیر ہی لگتی ہے کہ جہاں بعض اوقات پتہ نہیں کدھر کہیں کا معاملہ ہوتا ہے، کدھر کہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے وہاں پہ رشتہ ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کدھر جا کے اس طرح سے۔ تو یہ تقدیر کے بھی معاملات، تقدیر بھی اس میں انوالو ہوتی ہے۔ اس میں یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا آپ کے ہاتھ میں، آپ استخارہ کر سکتے ہیں، آپ مشورہ کر سکتے ہیں، مگر لائن اسی طرف جاتی ہے، روڈ آپ کی اسی طرف جاتی ہے جو آپ کے ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو بات یہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی قرار دی اور اس کا ایک پرپز بھی بتایا کہ تاکہ تم لتسکنو، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ٹھیک ہے، سکون ذہنی جسمانی سکون، ٹھیک ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو سکون ملتا ہے، وہ سکون کا یہ رشتہ جو ہوتا ہے سکون کا سبب ہوتا ہے اور اس میں سکون کو قائم رہنے دینا چاہیے۔ اچھا، کب سکون غارت ہوتا ہے؟ جب شیطان آتا ہے، جب ہم شیطان کو انوائٹ کرتے ہیں یا شیطان کو اسپیس دیتے ہیں نا، تو پھر یہ سکون جو ہے نا میاں بیوی کا غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان جو ہے نا محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نکاح کے بولتے ہی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت اور ہمدردی ڈال دیتا ہے۔ یہ بالکل یعنی میں کہتی ہوں کہ یہ تو کوئی جیسے نہیں راکٹ سائنس کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ بالکل ہی جیسے معجزانہ ٹائپ چیز ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ماں ہوتی ہے نا، بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں آکسیٹوسن اس کے بڑھا دیا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر اس لیے ممتا زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہارمون ہے۔ تو بہرحال بیٹا آپ دیکھیں کہ بچہ اس سے پہلے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو کیسے پیار کرتے ہیں یا بچوں کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں، اس کے اندر وہ محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اب کچھ بھی کر لیں اس کے اندر سے محبت نکلے گی نہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ دیکھ لیں، آپ سمجھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے وہ کیونکہ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے نا بچے کا اور ماں کا، تو وہ ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بھئی وہ تو ہمارا بلڈ ریلیشن، یہ بلڈ ریلیشن سے بھی زیادہ بڑا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ تو جنتی رشتہ ہے، جنت کا پہلا رشتہ ہے یہ، مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ کمپینین شپ کے لیے، اکیلا انسان بور ہوتا ہے، حقیقتاً بور ہو جاتا ہے، بسم اللہ، کیونکہ جب آپ اکیلے، آپ کسی سے بھی پوچھیں اکیلے انسان کا، اور بلکہ ایک وقت آ کر تو آپ کمپینین شپ کو بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کمپینین شپ کے لیے یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ جو بنایا جنت میں تاکہ آدم علیہ السلام بور نہ ہوں، تو وہ حضرت حوا علیہ السلام ان کے لیے بنائی، اور وہ دونوں ہنسی خوشی اس جنت میں رہ رہے تھے، ان کو کسی اور رشتے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ بہت مزے سے رہ رہے تھے۔ جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ بعد میں جب شیطان بیچ میں آیا، ٹھیک ہے نا،
تو میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا پھر دیکھیں اس نکاح کے بعد ہی نکاح آپ کو ولدیت دیتا ہے نا، کیونکہ نکاح کے بعد پھر جو ہے وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں پھر وہ ایک ان کی ماں ہوتی ہے اور ایک ان کا باپ ہوتا ہے، پھر ان کے ننیال ہوتا ہے، ان کا ددیال ہوتا ہے. تو اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے رشتہ؟ نکاح سے ہو رہا ہے نا. اچھا عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم اس رشتے کو پس پش ڈالتے ہیں، اور پھر جب ذرا یعنی بلڈ ریلیشنز کی بات ہوتی ہے نا ہم ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات نکاح میں اس لیے بھی خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس رشتے کی حیثیت کو اور اہمیت کو سمجھ نہیں ہوتے. ہمارے یہاں یہ عام بات ہوتی ہے، اکثر لوگ اسپیشلی مرد حضرات، بعض اوقات بیویاں بھی، مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی بیویاں تو بہت مل جاتی ہیں، اور بیویاں بھی جہاں پہ ان کا بہت زیادہ ایک بانڈنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اپنے گھر والوں سے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے بھائی اچھے ہیں، ہمارے ابا جی اچھے تھے، تم کچھ نہیں ہو. تو یہ رشتہ جو ہوتا ہے نا اس لیے نہیں ہے. یہ اس رشتے کی اہمیت کو میں تو سمجھتی ہوں اس کے سیشنز ہونے چاہیے الگ سے، کہ اس رشتے کی اہمیت کو انسان سمجھے کہ کتنا بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت کا ہے اپنی، یعنی کسی اور رشتے کو اللہ تعالیٰ نے آیت نہیں کہا. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو جنت میں کوئی اور رشتہ بنا دیتا، بہن بھائی کا بنا سکتا تھا، بھی اماں ابا کا بنا سکتا تھا، دوستی کا بنا دیتا. دوستی کا رشتہ کتنا اچھا ہوتا ہے ویسے تو دیکھا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا اس کی امپورٹنس شو کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا رشتہ ہے یہ. اور پھر جیسے ہی نکاح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مودت و رحمت ڈال دیتا ہے. تو یہ جو لو میرجز تو ویسے ہی فیل ہو گئی اس میں، کیونکہ پہلے لو کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا کہ پہلے محبت ہوگی تو پھر شادی کریں گے، یا ہم پہلے ایک نظر دیکھ لیں. بھلے نہ دیکھیں، بھلے آپ کو میں بتا دوں آپ انجان دو لوگوں کی نکاح کر دیں، آپس میں ایسا محبت قائم ہوگی کہ ان کے اماں ابا بھی پیچھے رہ جائیں گے، ان کے سب پیچھے رہ جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے، سب کا ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نکاح کے بول ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان محبت اور مودت تو ڈال دیتا. پتہ نہیں کیسے، جیسے آپ دیکھیں وہ آپ کو سمجھ تو نہیں آتا نا جب ماں کے پیٹ پہ تقدیر اور عمر اور بسار آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا. اسی طرح سے اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا، بظاہر نہ سمجھ آنے والی چیز ہے لیکن اللہ ڈال دیتا ہے. پھر وہ آپس میں ان کی بہت محبت اور ایک مودت کا رشتہ بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور زیادہ ڈالتا ہوگا یقیناً کہ جب انسان عافیت اور کردار کے ساتھ جو ہے نا اس رشتے کو انجام دے. ایک تو یہ کہ اس میں پہلے لو والا یا اس خرافات نہ ہوں، زنا والے معاملات نہ ہوں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ منکوہا بن رہے ہوں ایک دوسرے کے. اور دوسری چیز یہ کہ شادی بھی سادگی سے ہو جائے. مطلب ہمیں اپنی جو کارستانیاں بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کہیں گے جی آج کل تو بھئی آج کل نکاح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سادہ کرو. تو آج کل یہ جو خرافات ہم ڈال رہے ہیں نا تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو خرافات ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ رشتہ جو ہے کمزور ہوا جا رہا ہے. اور پلس ہم نے اور رشتے بھی بیچ میں ڈال رکھے ہیں، یہ کرو اس کا تم نے پوچھا نہیں، اس کو. ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ لڑائیاں اپنی نہیں ہوتی ہیں، اپنی ذرا بھی نہیں ہوتی ہیں، باقی سب رشتہ داروں کے اوپر لڑائیاں ہو جائیں گی. تم نے میری اماں کا یہ کر دیا، تم نے میرے ابا کا وہ کر دیا، تم نے میرے بھائی کو یہ نہیں پوچھا، تم نے میری بہن کے ساتھ یہ کر دیا، تم نے فلانی کی شادی میں نہیں گئے، فلانی کو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تم نے ایسا دیا نہیں ویسا نہیں کیا، یہ چیزیں. اور ان کے آپس اگر ان سے پوچھے نا بٹھا کے کہ بھئی آپ کی آپس کی کیا لڑائی ہے، وہ کہیں گے ہماری آپس کی کوئی لڑائی نہیں ہے. حقیقتاً نہیں ہوتی. میاں بیوی کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے معاملے میں ایک پیج پہ، چاہے کتنی وہ آپس میں ان کا کوئی معاملہ کوئی خراب ہو جائے لیکن وہ بچوں کے معاملے میں ایک پیج پہ آ چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، مگر ہم خود اس مودت اور رحمت کو خراب کرتے ہیں اپنی کرتوت اور اپنے کارناموں کی وجہ سے. اللہ نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے، مگر کیونکہ ہم دوسری چیزوں کو انٹر ہونے کی اجازت دیتے ہیں نا اپنے رشتے میں، اس وجہ سے یہ مودت اور رحمت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس بات کو ہمارے معاشرے میں تو اسپیشلی پاکستانی معاشرہ تو اس معاملے میں انتہائی پٹیبل معاشرہ ہے، انتہائی خراب معاشرہ ہے. میاں بیوی کے رشتے کے معاملے میں میاں بیوی آپس میں محبت کر کے تو دیکھیں، پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا ان کی محبت کے خلاف. یہ دیکھو ان کو جو ہے نا یہ ساری، یہ دیکھو ایک گلاس سے پانی پی لیا، یہ دیکھو یہ ساتھ بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے بھائی؟ آج تم اچھا گھومنے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ تمہیں بیوی نظر آئی ہے، بہن نہیں نظر آ رہی، اماں نہیں نظر آ رہے؟ لو بھائی ہمارے ہاں تو اس قسم چیزیں ہوتی ہیں. بیوی کے لیے لے آئے کیوں؟ بہن کے لیے کیوں نہیں لائے؟ اماں کے لیے کیوں نہیں لائے؟
بعض اوقات تو وہ تانے وہ بیوی کو بھی مل رہے ہوتے ہیں، تمہیں تو بس شوہر ہی نظر آتا ہے، بہنیں تانے دیں گی، اماں بھی تانے دے سکتی ہیں، ابا بھی تانے دے وہ، لیکن وہاں پہ ذرا کم ہوتا ہے کیونکہ وہ بہرحال گھر بسانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. مگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں میاں بیوی کا جو محبت کا معاملہ ہے، حالانکہ سب سے جو خوبصورت محبت، نیک محبت، پسندیدہ ترین محبت، حدیث میں آتا ہے کہ دو میاں بیوی جب ایک دوسرے کو محبت اور رحمت سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ ان کو رحمت سے دیکھتا ہے. اور ہم کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو آپس مطلب کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، مرد کو قوام بننا نہیں آتا اور عورت بیچاری کو ڈیل کرنا نہیں آتا، تو اس وجہ سے جو ہے نکاح کا رشتہ سب سے زیادہ خراب ہوا پڑا ہے 20 معاشرے میں. سب سے بڑے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو اس کا فیملی یونٹ خراب ہوا پڑا ہے. فیملی یونٹ خراب ہے، اس لیے جنریشن خراب ہو رہی ہے، سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں. فیملی یونٹ ہمارا ڈسٹرب ہوا پڑا ہے، نہ کوئی معیشت کا معاملہ، نہ میں اس کی جڑ پہ جاؤں گی. فیملی یونٹ ڈسٹرب ہوا پڑا ہے، اور ڈسٹرب کرنے میں خود ہمارے ہی لوگوں کا کردار ہے، کسی اور کا نہیں. باہر والوں کا اتنا نہیں ہوتا ہے، اپنے ہی لوگوں کا آتا ہے. میاں بیوی اگر ہنس کر بول لیں تو گھر دیکھیں آپ وہ ایک حلال رشتے میں ہیں، ان کو انجوائے کرنے دیں فیملی اپنی لائف کو. مگر ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی، اس کو پسند نہیں کیا جا رہا ہوتا. اور کیا کیا ہمارے ہاں تو کہاوتیں، وہ زن مرید شاید کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ تو ہاں لیلا مجنوں بنے ہوئے، اور اس ٹائپ کی چیزیں ہمارے معاشرے میں عام چل رہی ہوتی ہیں. ہاں خواتین زیادہ تر گھر کے اندر یہ سب چیزیں، کیونکہ اب جو بھی سمجھیں، اب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا دین نہیں پڑھا نا. آپ دیکھیں یہ سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے. کبھی بھی دیکھیں حضرت فاطمہ کی بھی ساس تھی، ان کی نند تھی ام ہانی کا اکثر ہی آپ ذکر سنتے ہیں، اور آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کا اکثر ہی ذکر سنتے ہیں. ان کے تو کبھی کلیشز نہیں ہوئے، ان کو تو کبھی برا نہیں لگا کہ حضرت علی جو ہے حضرت فاطمہ کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. تو ہمیں مطلب ہم کس قسم کے مطلب ایسی حرکتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب کے آپ دیکھیں گے وہاں پہ نا سب کے اپنے اپنے پلیسز تھیں، سب کے اپنے اپنے رول تھے، سب کوئی کسی کی جو ہے نا سائڈ میں انٹر نہیں ہوتا تھا. اور کوئی ہے نا، اور یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈلوانا. حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈلوانے والا شیطان ہوتا ہے. یہ تو تصور ہی نہیں تھا. اور ہمارے معاشرے میں یہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ چیز ہو چکی ہے. تو ہمارے معاشرے کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے فیملی یونٹس خراب ہوتے رہیں گے، پھر ان کا اثر بچوں پہ آئے گا، ان کا اثر ان کی جنریشنز پہ جائے گا، ان کا اثر ان کی جنریشن، پھر یہ بس چلتا جائے گا یہ معاملہ اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہ کیا تھا. اور یہ جو معاشرے میں بے راہ روی ہے یہ بھی اسی وجہ سے، کیونکہ کپلز آپس میں تو جو ہے اچھی لائف گزار ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر منہ ماریں گے. یہ ہے اس کی وجہ. یہ جو معاشرے میں جو بے راہ روی ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح میں دیر کی جا رہی ہوتی ہے. مگر نکاح میں دیر کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے، جب نکاح ہو بھی جاتے ہیں نا تو ایسے معاملات ہوتے ہیں. اور نکاح میں دیر کی بھی یہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں کیونکہ آوا بدلا ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم یہ ہوگا وہ ہوگا، سب چیزیں ہم سیٹل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہر چیز سیٹل ہو جائے پھر ہم نکاح کریں گے، تو وہ سب چیزیں سیٹل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس آپ کے بچے آپ کے نا ہینڈ سے نکل جاتے، وہ آپ کا جنریشن خراب ہو چکی ہوتی ہے. یہ سارا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نشانی قرار دی ہے. اور حدیث میں آتا ہے تمہاری بہترین بیویاں وہ ہے جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی، یعنی ہاں میں ہاں ملانے والی. ٹھیک ہے نا، عورت اس سے سیکھے، اور ہمدردی کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی. یعنی اس کا شوہر آخر ہار ہی جائے گا نا، اس کی اتنی ساری محبت کرنے والی اگر بیوی ہوگی تو وہ کس طرح سے اس کے آگے ظلم کرے گا. ٹھیک ہے نا، دیکھ لیں کہ محبت کرنے والی، ہم نوائی. اب یہ ہاں میں ہاں ملانا کوئی بعد میں بھلے وہ آپ نے ایک دفعہ یہاں کہنی ہوتی ہے، بعد میں آپ کی چلنی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ بھی یہاں نہیں کہی جا رہی ہوتی. یعنی کیسے دیکھیں بات آپ بنوا سکتے ہیں، محبت سے منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا. ٹھیک ہے نا، یعنی شوہر بھی یہ بات دیکھیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو کیا جانے کی اجازت ہوتی. تو شادی کا مقصد
محبت اور رحمت ہے. یہ یہاں پہ شادی کا مقصد آپ دیکھیں یہاں پہ اولاد بھی نہیں آ رہی ہے. یعنی اولاد آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ایک مقصد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اولاد کسی کو دیتا بھی ہے کسی کو نہیں بھی دیتا, لیکن محبت اور مودت اللہ تعالیٰ ہر نکاح میں ڈال رہا ہے. یہ 100% بات ہے, ٹھیک ہے نا.